آج میں آپ کو ایک بڑا ہی پیارا دلچسپ واقعہ سناتا ہوں۔ بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے، ایک شہد کی مکھی کا واقعہ ہے، شہد کی مکھی کا۔ آپ بھی درود پاک پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں۔ ہم نے آج تک یہ لذت، یہ مٹھاس محسوس نہیں کی ہے۔ جو اس کے اثرات ہیں، جو اس کے ثمرات ہیں، وہ ہم نے محسوس نہیں کیے۔ میں ایک مکھی کا بہت ہی دلچسپ واقعہ سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو شہد کی مکھیاں جو ہیں وہ کچھ بے چین ہو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے لیے۔ تو ایک مکھی جو ہے وہ یعنی کہ جرأت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب چلی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک پر بیٹھنے لگی تو صحابہ کرام نے فوراً سے اسے دور کرنا چاہا اور کہا کہ یہ ناپاک ہے اور ناپاک مکھی جو ہے وہ نبی کے جسم پر نہیں بیٹھ سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع کر دیا، صحابہ کرام کو منع کر دیا کہ اسے چھوڑ دو، یہ ناپاک نہیں ہے۔ اگر یہ ناپاک ہوتی تو یہ نبی کے جسم پر کبھی نہیں بیٹھ سکتی، اور ناپاک مکھی نبی کے جسم پر بیٹھ ہی نہیں سکتی، اس کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں۔ بہرحال وہ مکھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر آ کر بیٹھ جاتی ہے، کندھے پر آ کر بیٹھ جاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے لگتی ہے، باتیں کرنے لگتی ہے، بات چیت جیسے میں آپ سے کر رہا ہوں یا آپ کسی سے کر رہے ہوتے یا آپ اپنے اولاد سے جس طرح بات کر رہے ہوتے، اس طرح بے جھجک بے دھڑک دھڑلے کے ساتھ وہ مکھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ادب کا خیال رکھتے ہوئے، ادب کا خیال رکھتے ہوئے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس مکھی سے ایک سوال پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے شہد کے اندر مٹھاس کیسے آتی ہے؟ آپ کے شہد میں جو چھتے ہیں، شہد نکالتے ہو، اس میں مٹھاس کیسے آتی ہے، کہاں سے آتی ہے؟ تو وہ مکھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے لگی کہ اللہ کے رسول، ہمارا ایک امیر ہوتا ہے، ایک گائیڈ ہوتا ہے، ایک قائد ہوتا ہے جو ہماری تشکیلیں کرتا ہے، ہمیں بھیجتا ہے، ہر سمت جو ہے کسی نہ کسی کی متعین کر کے اس کو بتا دیتا ہے کہ آپ نے اس طرف جانا ہے، آپ نے اس طرف جانا ہے، اور وہاں سے پھلوں سے اور پھولوں سے جو رس وغیرہ ہے وہ چوس کر لانا ہے۔ جب سارا دن ہم یہ کام کرتے ہیں، یہ عمل کرتے ہیں، اور شام کو جب ہم اپنے گھر واپسی لوٹتے ہیں تو واپسی لوٹنے کے بعد وہی ہمارا جو قائد ہے، لیڈر ہے، وہ سب کو بلاتا ہے اور بلا کر خطاب کرتا ہے، بیان کرتا ہے، اور سب کو کہتا ہے کہ ساری مکھیاں جتنی بھی ہیں ساری کی ساری اپنے بلوں کے اندر چلے جاؤ، جو چھتے کے اندر سوراخ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کے اندر چلے جاؤ اور وہاں پر بیٹھ کر تم جتنا زیادہ درود پاک پڑھو گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تم جتنا زیادہ درود پڑھو گے اتنی ہی زیادہ تمہارے شہد کے اندر مٹھاس ہوگی۔ جتنا درود پڑھو گے اتنی ہی زیادہ تمہارے شہد کے اندر مٹھاس ہوگی۔ اور فرمایا کہ پھر ہم وہاں بیٹھ کر درود پڑھتے ہیں، کثرت سے درود پڑھتے ہیں، اور جتنا زیادہ درود پڑھتے ہیں اتنی ہی زیادہ ہمارے شہد کے اندر مٹھاس ہوتی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بھی درود پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، اور ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اور سب کو پڑھنا بھی چاہیے، سب کو پڑھنا بھی چاہیے۔ ہمارے کردار کے اندر کتنی مٹھاس ہے، ہمارے کردار کے اندر کتنی مٹھاس ہے، ہمارا بیہیویئر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوا یا نہیں ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں اس کے مطابق ہم چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے؟ درود پاک پڑھنے کا اثر تو ہونا چاہیے نا، تو ہم درود پاک اس طرح پڑھ ہی نہیں رہے جس طرح پڑھنا چاہیے۔ جو محبت اس مکھی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جو عقیدت اس مکھی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو اس محبت اور عقیدت کے ساتھ اگر ہم بھی درود پاک پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، تو ہمارا بیہیویئر، ہمارا کردار، ہمارے بھی ہر انگ انگ سے مٹھاس یوں جھلکے گی، یوں بہے گی، یوں بہے گی۔ جیسے شہد کی مکھی، اس کے شہد کے اندر مٹھاس ہوتی ہے نا، ہمارے بھی ہر پہلو سے پھر مٹھاس ہی مٹھاس